ضلالة النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، مرکز طوبہ للدراسات الاسلامیہ کے جانب سے ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ جو لوگ نئے ہیں ان کا بھی اور جو پرانے ہیں ان کا بھی، کہ اس سے پہلے اسی مرکز کے نگرانی میں ایک کورس پردہ، لباس اور زیب و زینت آپ مکمل کر چکے ہیں، اور اسی کی یہ دوسری کڑی ہے، کامیاب ازدواجی زندگی کے سنہرے اصول۔ اس موضوع کو اختیار کرنے کی ضرورت کیوں پڑی، اس کی وضاحت ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ قبل اس کے کچھ چیزیں آپ کے سامنے واضح کر دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ کلاس میں حاضری اور پابندی سے حاضر ہونا یہ ہر ایک مشارک اور مشارکات کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلاس میں حاضر ہو اور وقت مقررہ پہ حاضر ہو۔ اگر کوئی عذر ہے یا کسی مشغولیت کی وجہ سے کلاس میں حاضر نہیں ہو سک رہے ہیں تو وہ لنک ضرور یوٹیوب پہ جا کر کے وہ درس ضرور سن لیں۔ یوٹیوب پہ درس سننا یہ ثانوی درجہ ہوگا۔ استاد سے سامنے بیٹھ کر کے پڑھنا اس علم کی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، اور علم جو ہے وہ تراکم ہوتا ہے، ایک دوسرے سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ تو اگر درمیان میں آپ کلاس سے ناغہ کریں گے اور کلاس سے غائب رہیں گے تو کما حق کہو آپ کو باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اسی طریقے سے آپ کے من میں جو سوالات ہوں کلاس کے تعلق سے، درس کے اخیر میں اس کے پوچھنے کا موقع آپ کو دیا جائے گا۔ اسی لیے جو سوال ہو آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں، یا نہیں تو آپ اس کو میسج کر سکتے ہیں، دوسرے دن ہم اس سوال کا جواب آپ کو دیں گے۔ ویسے ہم کوشش کریں گے کہ جو موضوع ہم پڑھا رہے ہیں اس کے متعلق جو ممکنہ سوالات ہوں ان سوالات کا ہم جواب آپ کے سامنے دوران درس ہی دے دیں، تاکہ وہ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، جیسا کہ آپ پہلے پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں اور اس سے واقف ہیں۔ اب اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے یہاں سے ہم لوگ اس نئے درس کا آغاز اور اس کی ابتدا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے، اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، ہم دوبارہ آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ایک طالب العلم کا یہ حق ہے کہ اس کا خیر مقدم کیا جائے، اس کو مرحبا کہا جائے، اس لیے کہ علم دین کے سیکھنے والے کا مقام اور مرتبہ اللہ کی نگاہ میں اس قدر زیادہ ہے کہ فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں اور ان کے محفلوں میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ آسمان تک پہنچتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان کی محبت دنیا کے اندر ڈال دیتا ہے۔ ہم اللہ تعالی سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو خیر کا اور برکتوں کے حصول کا ذریعہ بنا دے۔ اس درس کے ذریعے سے یا اس کلاس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہم سب کے حسنات میں اضافہ فرمائے۔ اسی طریقے سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ہم سب کے درجات کو بلند فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے اوپر رحم فرمائے، ہم سب کے والدین کے اوپر رحم فرمائے۔ جو لوگ زندہ ہیں، جن کے والدین اللہ رب العالمین ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے، اور جن کے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں
اللہ رب العالمین ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، اور اللہ تعالی دنیا کی ہر بھلائی اور خیر سے ہم کو نوازے، اور دنیا اور آخرت کی ہر شر سے، ہر برائی سے اللہ رب العالمین ہم کو محفوظ رکھے۔ اور جس طرح سے اس مجلس میں ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے، اس کے دین کو سمجھنے اور اس کی شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے اکٹھا اور جمع ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارا ذکر اور ہمارا تذکرہ ملائے اعلیٰ کے فرشتوں میں اسی طرح سے کرے، جیسا کہ حدیث ہے کہ کوئی بھی قوم اگر جمع ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین کا کہ کتاب کا علم حاصل کرتی ہے، اس کے شریعت، اس کے دین کا علم حاصل کرتی ہے، تو اللہ رب العالمین اس مجلس کا تذکرہ ساتوں آسمان کے اوپر فرماتا ہے، اور اللہ تعالی ہمارے ان اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے کہ جس دن ہم اللہ رب العالمین سے ملاقات کریں، اپنے ان عملوں کا اللہ رب العالمین بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے ہم اپنے لیے اور آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ عزیز طالبات اور طلبہ، دین اسلام ایک کامل، مکمل اور شامل دین ہے، ہر زمانے کے لیے، ہر جگہ کے لیے اور ہر مکان کے لیے پرفیکٹ دین ہے، ہر جگہ کے لیے سویٹیبل دین ہے۔ اللہ رب العالمین کی کتاب میں ہر چیز کی وضاحت بیان کی گئی ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہر خیر کو بتا دیا گیا ہے، اور ہر شر سے انسان کو ڈرا دیا گیا ہے، منع کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے حبیب، ہم سب کے نبی، ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ ہر خیر کی وضاحت کر دی اور ہر شر سے ہم کو ڈرا دیا، خیر بتلا دیا، اور اس کے اوپر عمل کرنے کا راستہ بھی بتلا دیا، اور اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہم کو ابھار بھی دیا، اور ہر شر سے انہوں نے آگاہ کر دیا، اور اس شر سے ہم کو ڈرا بھی دیا کہ اس کے اوپر تم عمل نہ کرو، بلکہ اپنے آپ کو اس شر سے بچانے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العالمین ہم تمام امتوں کی جانب سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی شریعت سے چمٹ جانا، اللہ رب العالمین کی شریعت کو اختیار کرنا، اگر کوئی آدمی پاکیزہ زندگی چاہتا ہے، انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، یعنی اگر اکیلے وہ ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی سکون سے گزرے، اور من حیث القوم اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی سکون سے اور چین سے گزرے، بلکہ صرف انسان نہیں بلکہ تمام کے تمام مخلوقات، تمام کے تمام مخلوقات اگر یہ چاہتے ہیں کہ زندگی ان کی خیر اور شر، خیر سے گزرے اور شر سے محفوظ رہے، تو اللہ رب العالمین کی شریعت کو اپنی زندگی کے اوپر نافذ کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ روئے زمین کے اوپر جو بھی شر واقع ہوتا ہے، جو بھی شر واقع ہوتا ہے، اس کے سبب اللہ رب العالمین کی شریعت کی مخالفت یا اس کے شریعت کے بعض حکموں کی مخالفت ہوتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں اور تری میں فساد برپا ہو گیا، یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ انسان جو عمل کرتا ہے، جو کچھ بھی عمل وہ انجام دیتا ہے، اس کے اچھے اثرات اور اس کے برے اثرات، اگر برائی ہے تو برا اثر، اور اگر نیکی ہے تو اس کا اچھا اثر اس کی زندگی کے اوپر ظاہر ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین بہت سارے گناہوں کو صرف نظر کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے۔ بعض گناہوں کے اوپر لوگوں کی پکڑ کرتا ہے تو اس کے مخالفت کے نتیجے میں روئے زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہوتا ہے۔ ہمارا دین، دین اسلام، یہ کامل اور شامل دین ہے، اس کے اندر چین ہے، اس کے اندر سکون ہے۔ کب؟ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں، تمام معاملات میں
اور خصوصی طور پر نکاح کے معاملے میں، اس لیے کہ نکاح کی بہت اہمیت ہے ہماری شریعت کے اندر، ہمارے دین کے اندر۔ نکاح کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے کہ نکاح جو ہے نا، یہ بہت مضبوط عہد و پیمان ہے، بہت مضبوط عہد و پیمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، کیسے تم اس سے مہر واپس لے سکتے ہو؟ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، جبکہ تم دونوں ایک ساتھ رہ چکے ہو اور آپس میں تم دونوں نے مضبوط عہد و پیمان کیا تھا۔ میثاق غلیظ کہا، مضبوط عہد و پیمان۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نکاح جو ہے نا، یہ کچے دھاگے کا بندھن ہے۔ کچے دھاگے کا بندھن نہیں ہے یہ کہ ٹوٹ جائے گا فوراً، بلکہ یہ بہت مضبوط رشتہ ہے، اور اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ یہ دنیا میں بھی قائم ہے اور آخرت میں بھی قائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے ہم ان کو جنت کے اعلیٰ اور اونچے درجے میں رکھیں گے، اور ان کے بال بچوں کو بشرطے کہ وہ سب کے سب نیک ہوں، وہاں لے جا کر کے ان سے ان کو ملا دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح سے انسان کا کنبہ اور قبیلہ ہے دنیا میں، آخرت میں جنت کے اندر بھی اس کا وہی کنبہ اور قبیلہ ہوگا، اسی طرح سے کنبہ اور قبیلہ اس کا آخرت میں بھی آباد ہوگا۔ اور میاں بیوی کا یہ رشتہ، نکاح کا یہ رشتہ، لوگ کہتے ہیں کچا دھاگا ہے، اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ دنیا میں کسی رشتے کا وجود نہیں تھا، کسی رشتے کا وجود نہیں تھا۔ سب سے پہلا رشتہ جو وجود میں آیا نا، یہی میاں بیوی کا رشتہ تھا، یہی میاں بیوی کا۔ نہ باپ بیٹی کا رشتہ تھا، نہ ماں بیٹی کا رشتہ تھا، نہ ماں بیٹے کا رشتہ تھا، نہ باپ بیٹے کا تھا، نہ دادا کا، نہ خالو کا، نہ پھوپھا کا، کوئی رشتہ داری نہیں تھی۔ حضرت آدم کی حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ کیا رشتہ داری تھی؟ میاں بیوی کی رشتہ داری تھی۔ سب سے پہلے رشتہ روئے زمین پہ جو پیدا ہوا، میاں بیوی کا رشتہ ہوا۔ لہذا اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کچا دھاگا ہے، کچا دھاگا نہیں ہے، یہی ہے کہ ہم نے اس کو سمجھا نہیں ہے، ہم نے اس کو جانا نہیں ہے کہ یہ کتنا مضبوط رشتہ ہے۔ مر کر کے بھی یہ رشتہ ختم نہیں ہوتا، یعنی ایک حیثیت سے تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر شوہر چاہے اپنی بیوی کو غسل دینا تو وہ غسل دے سکتا ہے، اور بیوی کی موجودگی میں اگر شوہر فوت ہو گیا اور بیوی چاہے کہ ہم اپنے شوہر کو غسل دیں تو وہ غسل دے سکتی ہے خاتون۔ یہ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ گاہے بگاہے آئیں گی جب ہم درس میں چلیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ ابھی ہم آپ کے سامنے نکاح کی عظمت اور اس کی خصوصیت اور اس کی اہمیت کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے صحیح مسلم میں، کہتے ہیں واتقوا اللہ فی النساء، لوگوں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ، اللہ رب العالمین کے امان کے ذریعے سے تم نے اس کو حاصل کیا ہے، اور ان کو تم نے حلال کیا ہے اللہ رب العالمین کے کلمے کے ذریعے سے۔ یعنی اللہ نے حکم دیا ہے نکاح کا اور رشتہ داری کے قائم کرنے کا، تب جا کر کے ایک خاتون تمہارے نکاح میں آئی ہے۔ تو کتنی عظیم چیز ہے، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتوں کے متعلق اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو۔ اور آپ ایک بات کا اندازہ لگائیے، یہاں پر تمہیدی گفتگو چل رہی ہے، نکاح میں خطبہ نکاح جو ہے اس میں 4 آیت کریمہ کی تلاوت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید میں 6000 سے زائد آیتیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح میں ان 4 آیتوں کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ اور ان 4 آیتوں کی ابتدا آپ دیکھیے۔ پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہاں بھی تقوی ہے۔ دوسری آیت
یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، بلکہ اس ایک آیت میں تقوی کو 2 مرتبہ پلٹایا گیا. پھر کہا اللہ تعالیٰ نے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اور اس کے بعد تیسری آیت دیکھیے، کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. آمنوا اتقوا اللہ یہاں بھی کہا، یعنی 4 آیتوں میں 4 مرتبہ، بلکہ 3 آیتوں میں 4 مرتبہ اللہ رب العالمین نے تقوی کا ذکر کیا ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں سے ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے. اب تک کنوارے تھے، تنہا تھے، اکیلے تھے. اب یہاں سے زندگی کے ایک نئے مرحلے کا آغاز ہے. تو اس نئے مرحلے کے آغاز میں اللہ رب العالمین کا تقوی تمہاری نگاہ میں ہونی چاہیے، کیونکہ ہر چیز کی بنیاد اگر تقوی کے اوپر رکھی جائے تو وہ چیز پائیدار ہوتی ہے. اور انسان اللہ رب العالمین کے خوف سے کسی بھی عمل کی شروعات کرے تو اس عمل کے اندر خیر و برکت ہوتی ہے. اسی لیے ان آیتوں کے اندر تقوی کا بار بار ذکر کیا گیا. یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اور آپ کی توجہ مبذول کروائی، کہا واتقوا اللہ فی النساء، لوگوں عورتوں کے معاملے میں اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو. دیکھ رہے ہیں آپ، اسی طریقے سے نکاح کی شان اور اس کی عظمت شریعت کی نگاہ میں کتنی عظیم ہے اس کا آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین نکاح کو اپنے بندوں کے اوپر بطور احسان ذکر کرتا ہے. اور اللہ تعالی کوئی معمولی بات کو احسان کے طور پہ نہیں ذکر کرتا، عظیم بات کو. اللہ تعالیٰ عظیم ہے اور اس کے احسانات عظیم ہیں. اور ان عظیم احسان میں سے، اللہ رب العالمین کے عظیم احسانات میں سے ایک احسان کیا ہے؟ نکاح ہے، جس احسان کا اللہ رب العالمین تذکرہ کر رہا ہے واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا. وہ اللہ رب العالمین ہے جس نے تم میں سے تمہارا جوڑا پیدا کیا، تم میں سے تمہارا جوڑا پیدا کیا. یہ مقام امتنان اللہ رب العالمین احسان بتلا رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی عظمت، دیکھو اللہ رب العالمین تمہارے اوپر کتنا رحم کرنے والا ہے کہ اس نے تم کو تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ تمہارے میں سے ہی تمہارے لیے تمہارا جوڑا اس نے بنا دیا. سورہ نحل کی آیت نمبر 72 ہے، 72 نمبر کی آیت ہے. اسی طرح سے دین اسلام، شریعت اسلام کے اندر نکاح کی عظمت اگر آپ کو دیکھنی ہو تو اس آیت کریمہ کو دیکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ رب العالمین نے تم میں سے تمہارا جوڑا پیدا کیا. تمہیں میں سے اللہ نے تمہارے لیے جوڑا پیدا کیا. لتسکنوا الیہا، تاکہ تم وہاں جا کر کے سکون حاصل کرو. یعنی خاتون کو اللہ رب العالمین نے مردوں کے لیے سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بیان کیا، بتایا. اب اس کورس کے اہمیت کو آپ سمجھیے. آج کتنے جوکس ایسے بنائے جاتے ہیں، کتنے چٹکلے ایسے بنائے جاتے ہیں، اور لوگ اس کو شیئر کرتے ہیں کہ بڑے اچھے تھے بھائی جب کنوارے تھے، کوئی پابندی نہیں تھی، ٹینشن لے کر کے چلے آئے. اب تمہارے اچھے دن ختم ہوئے، شادی کرنے کے بعد جب دولہا کو مبارکباد لوگ دیتے ہیں تو کہتے ہیں اب قید کی زندگی مبارک ہو، فلاں کی زندگی، مصیبتوں کی زندگی مبارک ہو، پریشانیوں کی زندگی مبارک ہو. اگر یہ بات وہ مذاق میں بھی کہہ رہے ہیں نا، ان کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، ان کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی یہ بات قرآن مجید کے اس آیت سے ٹکرا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لتسکنوا الیہا، ہم نے بیوی کو سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، تمہارے جوڑے کو تمہارے لیے سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ ٹینشن کا ذریعہ ہے، مصیبت کا ذریعہ ہے. ہم مصیبت پال لیے، ٹینشن میں آ گئے، پریشانی لے آئے گھر، اچھے دن چلے گئے، یہاں سے برے دن شروع ہوئے. وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے جو اللہ کی آیت کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے دین کا کوئی آدمی استہزاء کرتا ہے، مذاق کرتا ہے، اگرچہ وہ مذاق ہی میں کیوں نہ کر رہا ہو، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا. لا تعتذروا،
قد کفرتم بعد ایمانکم، کوئی عذر بیان مت کرو، تم اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ لہذا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ میاں بیوی کے اوپر سب سے زیادہ جوکس بنائے گئے، چٹکلے بنائے گئے، ایسا تھا تو مصیبت ہے تو فلاں ہے، تمہاری ماں نے تمہارے باپ نے ہمارے گلے مڑ دیا مصیبت کو، وہ لوگ اپنے جھیل نہ سکے تو ہمیں دے دیا۔ تو کتنی باتیں لوگ کرتے ہیں، قرآن کی آیت کی سراسر خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ اکبر، دیکھیے انداز بیان، وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑا بنا دیا۔ کیوں بنایا؟ لام تعلیل کے لیے ہے، علت بتا رہے ہیں، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم وہاں جا کر کے سکون حاصل کرو۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اللہ رب العالمین نے تم دونوں کے درمیان الفت و محبت رکھی۔ اور صرف الفت و محبت نہیں جی، دو خاندان ہیں، الگ الگ ہیں، ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں ہیں۔ ایک خاندان کہیں رہتا ہے، کسی گاؤں میں، کسی شہر میں، دوسرا خاندان کسی گاؤں میں، کسی شہر میں۔ نکاح کا رشتہ نہ بابرکت رشتہ ہے کہ وہ دونوں خاندان والے آپس میں مل جاتے ہیں۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، میاں بیوی کی الفت و محبت تو چھوڑ دیجئے، دونوں خاندان کی الفت و محبت آپ دیکھیے کہ ان کی مصیبت ہو جاتی ہے، ان کے گھر میں کوئی تکلیف ہو گئی تو اس گھر والے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی خوشی حاصل ہوئی تو اس گھر والے بھی خوشی حاصل کرتے ہیں، الفت و محبت کا ذریعہ ہے۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ اکبر، نکاح کی عظمت اور اس کی شان کے لیے قرآن مجید کی یہ ایک آیت کافی تھی۔ اللہ تعالی نے نکاح کو انبیاء اور مرسلین کی سنت بتایا ہے۔ نکاح کیا ہے؟ انبیاء اور مرسلین کی سنت ہے جی۔ جتنے انبیاء روئے زمین میں گزرے ہیں کوئی بھی بغیر نکاح کے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے، رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ان تمام کے لیے ہم نے بیویاں رکھی اور ان کے لیے آل و اولاد بھی رکھے، ان کی ذریت بھی ہم نے رکھی۔ یعنی جتنے نبی دنیا کے اندر آئے ہیں وہ سب کے سب نکاح کرنے والے تھے اور بال بچے دار تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بال بچوں کی دولت سے، بال بچوں کی نعمت سے ان کو نوازا تھا، اور اللہ رب العالمین اس کو انبیاء علیہم السلام کی سنت بیان کر رہا ہے۔ دیکھیے عظمت کتنی ہے نکاح کی۔ اسی طرح سے نکاح کی عظمت اگر آپ کو دیکھنی ہو تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ اور جو آدمی نکاح کی جانب مقبل ہوتا ہے، نکاح کرنے کی خواہش رکھتا ہے یا نکاح کے جانب آگے بڑھتا ہے، تو وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت کے اوپر عمل کرتا ہے، اور جو اس سے اعراض کرتا ہے، اس سے بے رغبتی کا اظہار کرتا ہے، اس کو ترک کرتا ہے، اس کو چھوڑتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرنے والا ہے۔ چند لوگ آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کا حال معلوم کرنے کے لیے۔ اب سب کو معلوم ہے، لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے گناہ تو معاف ہیں، ہم لوگوں کے کہاں معاف ہیں؟ ہم شادی بیاہ کریں گے تو عبادت کب کریں گے؟ شادی بیاہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ایک نے کہا کہ ہمیشہ روزہ رکھیں گے، دوسرے نے کہا کہ ہمیشہ ہم جنگل میں رہیں گے، دنیا داری کوئی بزنس تجارت کریں گے ہی نہیں، اور تیسرے نے کہا انا لا اتزوج النساء، عورتوں سے ہم نکاح ہی نہیں کریں گے۔ نبی کو جب اس کی خبر لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر لگوائی اور آپ نے ان کو بلایا اور کیا کہا؟ کہا کہ مجھے دیکھو، قسم اللہ کی روئے زمین میں اللہ کی معرفت سب سے زیادہ رکھنے والا ہوں، سب سے زیادہ رکھنے والا ہوں، اور اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پہچاننے والا ہوں، اس کا تقوی سب سے زیادہ اختیار کرنے والا ہوں۔ وَلَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ، میں روزہ بھی رکھتا ہوں،
افطار بھی کرتا ہوں یعنی بغیر روزے سے بھی رہتا ہوں، وَأَقُومُ وَأَرْقُدُ رات کو اٹھ کر کے تہجد بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیا ہوا ہے، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي جو میری سنت سے اعراض کرے گا فَلَيْسَ مِنِّي وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ متفق علیہ روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں، اور اسی طرح سے ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی نکاح میری سنت ہے، فمن لم يعمل بسنتی جو میری سنت کے اوپر عمل نہ کرے فلیس منی وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کہا تزوجوا فانی مکاثر بکم الامم لوگوں شادی کرو، قیامت کے دن میں امتوں کے اوپر اپنی امت کی کثرت کو دیکھ کر کے فخر کروں گا۔ ومن کان ذا طول فلینکح جس آدمی کے پاس خرچہ ہے اور بیوی کو رکھنے، نفقہ اور سکنا، اس کو خرچہ اور اس کو سر چھپانے کی جگہ دینے کی طاقت اور صلاحیت ہے، فلینکح اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ ومن لم یجد اور جس کے پاس یہ نہیں ہے، قلاش ہے، محتاج ہے، فقیر ہے، فعلیہ بالصیام اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، فإن الصوم له وجاء اس لیے کہ روزہ رکھنا یہ اس کے لیے ڈھال کا کام دے گا، اس کے لیے ڈھال کا کام دے گا، اس کو برائیوں سے اور اس کو برے خیالات سے، برائی میں پڑنے سے یہ روزہ کیا کرے گا، اس کو روکے گا۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے، اور دیگر علماء نے بھی اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے اس دین میں نکاح کی عظمت کیا ہے اس کو آپ سمجھیے، نکاح کی شان کیا ہے، نکاح کی فضیلت کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کیجیے۔ نکاح سب سے بہترین چیز ہے جو انسان حاصل کرتا ہے، سب سے بہترین چیز۔ دلیل دیکھیے، بعض صحابہ نے رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بعض صحابہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ لو علمنا ای المال خیر فنتخذه اگر ہم جان جاتے کہ مالوں میں سب سے بہتر مال کیا ہے تو ہم اس کو حاصل کرتے، اس کو اکٹھا کرتے، اس کو جمع کرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا دیکھیے، کا افضلہ لسان ذاکر سب سے بہترین چیز کیا ہے، ذکر کرنے والی زبان، وقلب شاکر شکریہ ادا کرنے والا دل، وزوجۃ مؤمنۃ اور مومنہ بیوی، تعینہ علی ایمانہ جو اس کے ایمان کے اوپر اس کی مدد کرے، اس کے دین کے اوپر اس کی مدد کرے۔ اس حدیث کو امام احمد نے، امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ گویا مومنہ خاتون یا مومنہ بیوی شوہر کو اس کے ایمان کے اوپر، تدین کے اوپر، شریعت کے اوپر عمل کرنے کے یا شریعت کے اوپر عمل کرنے کے لیے مدد کرتی ہے، مددگار ہوتی ہے۔ یہ سب سے بہترین کنز ہے، خزانہ ہے جو دنیا کے اندر ایک بندہ کماتا ہے اور حاصل کرتا ہے۔ اور یہ خزانہ کیسے حاصل ہوگا جی؟ نکاح کے ذریعے سے۔ نکاح سے دنیا کا سب سے بہترین خزانہ حاصل ہوگا جو نیک اور صالحہ بیوی، مومنہ بیوی کی شکل میں حاصل ہوگی، جو دنیا کا سب سے بہترین مال، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الدنیا متاع یہ دنیا ساز و سامان ہے، وخیر متاع الدنیا اور دنیا کی سب سے بہترین چیز کیا ہے، المرأة الصالحہ نیک اور صالحہ خاتون ہے، اچھی خاتون ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو انسان جب نکاح کرے تو وہ کوشش کرے کہ اختیار میں ایسے خاتون کو اختیار کرے جو نیک ہو، صالحہ ہو۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی، اور اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کرے
تاکہ اللہ رب العالمین نیک اور صالحہ خاتون کے جانب اس کی رہنمائی کرے، جو اس کے لیے دنیا کی سب سے بہترین پونجی، دنیا کا سب سے بہترین مال، دنیا کا سب سے بہترین دولت اور دنیا کی سب سے بہترین متاع اس کے لیے ثابت ہو، متاع اس کے لیے ثابت ہو۔ وقت چونکہ مکمل ہوا، انشاءاللہ پھر ابھی ہم لوگ مقدمے میں ہیں، پھر کل کے درس میں ہم مقدمے کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔ جی